خداوند کے عظیم بابرکت اور جلال نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام مبشر ایاز بٹی ہے اور میرا تعلق یونیورسل گاسپل اسمبلی چرچ سے ہے، اور میں خداوند کی خدمت کرتا ہوں مبشرانہ طور پر، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے موقع دیا، اور اس گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کا بھی شکر گزار ہوں کہ خدا اس نیٹ ورک کو اپنے جلال کے لیے، اپنے کلام خدا کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ خدا کے حضور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں، اور اس چینل کے جو CEO پاسٹر دانش پیٹر صاحب ہیں، ان کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں کہ جنہیں خدا اس دنیا میں جگہ بجگہ استعمال کر رہا ہے۔ خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں تمام تر شکر گزاریوں کے لیے، اس کے فضل کے لیے، اس کے رحم کے لیے۔ آئیں ہم بائبل مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلے باب کی 18ویں آیت سے لے کے 21ویں آیت تک ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کلام خدا کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو خدا بڑی برکت دے، آمین۔ کلام مقدس کا جو حصہ پڑھا گیا ہے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی اس کے انجیلی بیان میں سے ہم نے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں دیکھا۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہم ان باتوں پر غور کریں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے شک خدا مسیح کی پیدائش جو ہے 2000 سال سے بھی زیادہ پہلے کی ہو چکی ہے، لیکن ہر سال جب بھی ہم مسیح کی پیدائش کے اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک نئی بات، ایک برکت والی بات ہمیں خدا مسیح کی پیدائش میں سے ملتی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی ہی باعث برکت ہوتی ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے اسپیشل ہیں، یعنی کہ خاص ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بچے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے اسپیشل ہیں، لیکن یہ بچہ جس کا ذکر ہمیں 2 اناجیل میں ملتا ہے، لیکن مرکز اور یوحنا اپنی انجیل میں مسیح کی پیدائش کا ذکر نہیں کرتے۔ متی جب انجیل لکھتا ہے تو وہ اس کے ذہن، اس کے سوچ میں یہ ہے کہ یہ جو بچہ چرنی میں پیدا ہونے والا ہے یہ بادشاہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب مسیح خداوند کی پیدائش ہوئی تو وہاں پر مجوسیوں نے اس بات کا اقرار کیا، یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے بڑے ہی اسپیشل ہیں۔ متی کی انجیل کے مطابق جتنے لوگ دور دراز سے آئے، سارے پڑھے لکھے عالم فاضل لوگ آئے اور خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند مسیح کو سجدہ کیا جاتا ہے
تو انہیں خدا یسوع مسیح کو جو ہے نذرانہ پیش کیا، سونا، مر اور لبان، تو خدا یسوع مسیح سجدے کے لائق ہیں، اور اس لیے خدا یسوع مسیح جو ہیں ہمارے لیے بڑے ہی اسپیشل ہیں، بڑے ہی خاص ہیں۔ لوکا رسول جب انجیل لکھتا ہے تو اس کے سوچ، اس کا خیال یہ ہے کہ میں خدا یسوع مسیح کی پیدائش کو جو پیدائش میں واقعہ رونما ہوا، جو بات واقعہ رونما ہوئی، وہ یہ تھی کہ خدا یسوع مسیح جب پیدا ہوتے ہیں، وہ خدا مسیح کی اس پیدائش کو جو ہے تاریخی شخصیت کے طور پر پیش کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، یعنی کہ مسیح خدا کی پیدائش کا، یہ تاریخی واقعہ ہے، اس لیے اسے تاریخ سے نکالا نہیں جا سکتا۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل یہ بتاتی ہے کہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جو ہے خدا یسوع مسیح کا نام لکھوانے جاتے ہیں، اور یہ اسم نویسی ہوتی ہے، اور کیسر اگسطس کے دور میں۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے یہ تاریخی حیثیت بھی رکھتی ہے، اس لیے خدا یسوع مسیح تاریخی طور پر بھی ہمارے لیے بڑے ہی اسپیشل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کس طرح سے اسپیشل ہے، چند ایک باتوں پر غور کریں گے۔ نمبر 1، پیدائش کے طور پر خدا یسوع مسیح ہمارے لیے بڑے اسپیشل ہیں، نہ کہ اس کی نقل کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کی نقل کرے گا۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں خدا مسیح جیسا کوئی ہے نہیں، نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح ہم سب کے لیے بڑے ہی اسپیشل ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے ملاپ سے ہیں، ماں باپ کے پیار سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے یہ معجزانہ طور پر ہے، روح القدس کی قدرت سے ہے، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش میں کوئی ایسا عمل دخل نہیں تھا، اس لیے خدا مسیح ہمارے لیے بڑے ہی اسپیشل ہیں۔ لیکن جب بائبل مقدس میں غور کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے کئی سو سال پہلے ہی دھیرے دھیرے لوگوں کو خبر دی گئی کہ وہ کس قبیلے سے ہوگا، کس خاندان سے ہوگا، اور وہ کنواری سے پیدا ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، دھیرے دھیرے جو ہے لوگوں کو اس بات کو بتایا گیا کہ خدا مسیح کس گھرانہ سے، کس خاندان سے اور کنواری سے پیدا ہوں گے۔ اس کی پیدائش عجیب ہوگی۔ یسوع اپنی پیدائش کے طور سے ہی بہت ہی ہمارے لیے اسپیشل ہیں، اور ایسا ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا سوائے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارے لیے بڑے ہی اسپیشل ہے۔ خدا یسوع مسیح اس لیے بھی بہت اسپیشل ہے کیونکہ اس کے نام میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے، اس کے نام میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے۔ یہ بھی کہ بچوں کے 1 سے 2 یا 3 نام ہوتے ہیں، لیکن جب مسیح خداوند کے بارے میں بائبل مقدس میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے 100 سے زائد نام ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں آغاز ہی سے مسیح خداوند کے 3 ناموں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پہلے نمبر پر کہ وہ مسیح ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ یسوع ہے، اور تیسرے نمبر پر کہ وہ ایمانویل۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں خدا مسیح کے یہ 3 نام متی کی انجیل کے آغاز ہی میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو یسوع مسیح اپنے ناموں سے بھی ہمارے لیے بڑے ہی اسپیشل ہیں۔ خدا مسیح اپنی موت کے حوالے سے بھی اسپیشل ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک بات سے خدا یسوع مسیح ہمارے لیے بڑے اسپیشل ہیں۔ خدا مسیح اس لیے بھی اسپیشل ہے کہ اس نے ہمارا ملاپ جو ہے باپ سے کروایا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں بچے تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بچہ چرنی میں پیدا ہوا یہ صرف بچہ ہی نہیں بلکہ خدا ہے۔ یہ جو چرنی میں بچہ پیدا ہوا یہ خدا ہے۔ مجوسی یسوع کو صرف
نذرانے ہی نہیں دینے آئے تھے، بلکہ یسوع مسیح کو وہ سجدہ کرنے بھی آئے تھے، جو پہلا کام انہوں نے کیا۔ مسیح کی پیدائش میں ہمیں آسمانی گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی آسمان سے اترتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ہمیں یہاں پہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین ہمیں ایک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایکٹیو نظر آتے ہیں، ایک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ آسمان سے فرشتوں کی بڑی گروہ اتری ہے خدا کی حمد کرتے ہوئی، اور زمین پر بھی پھر اس کے لوگ جو ہے پیدائش میں، یعنی کہ مسیح خداوند کی پیدائش میں ایکٹیو نظر آتے ہیں، ایک نظر آتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا اس دنیا میں ہم ایکٹیو ہیں، ایک ہیں، ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے، لیکن مسیح خداوند کی پیدائش میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آسمان اور زمین مکمل طور پہ ایک ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ چرواہوں کو اچانک خوشخبری ملتی ہے فرشتوں سے۔ اب بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ پہلے یسوع کا دیدار کس نے کیا؟ چرواہوں نے، میرے عزیزوں، یعنی غریبوں نے سب سے پہلا دیدار جو ہے خداوند یسوع مسیح کا جو ہے چرواہوں نے کیا۔ یسوع مسیح کو دیکھنے والے چرواہے تھے، اور یہ چرواہے غریب طبقے کے لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے ڈیرے جو ہے کھلے میدانوں میں لگائے ہوئے تھے، اور یہ اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اور ہم اس بات کو جانتے کہ ان کے چگرد خدا کا جو ہے جلال چمکا ہے، نور چمکا ہے، تو یہ غریب طبقے کے لوگ مانے جاتے تھے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا غریب کا خیال رکھتا ہے، خدا غریب کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے چرواہے عام طور پر شہروں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ کپڑوں سے ان کے عجیب طرح کی بدبو آتی تھی، اور یہ شہر کے اندر جو ہے نہیں آتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے ڈیروں کو جو ہے کھلے میدانوں میں جو ہے لگائے ہوا تھا۔ اس لیے خدا چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا دن جو ہے وہ چھوٹا ہونے کا دن ہے۔ بڑا خدا چھوٹا ہو گیا بچے کی صورت میں، اس لیے مسیح ہمارے لیے بڑے ہی اسپیشل ہیں۔ میرے عزیزوں، اس لیے پہلے مسیح کو دیکھنے والے بھی چرواہے تھے، چھوٹے لوگ تھے۔ ذرا سوچیں، اگر خدا یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے کسی محل میں ہوتی تو کیا غریب لوگ مسیح خداوند کا دیدار کر سکتے تھے؟ غریب لوگ یسوع مسیح کو دیکھ سکتے تھے؟ نہیں میرے عزیزو۔ اس لیے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو دیکھنے والے ہی سب سے پہلے غریب لوگ تھے، چھوٹے لوگ تھے۔ اس لیے یسوع مسیح کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ چرنی میں ہوئی تھی، تاکہ سب سے پہلے جو ہے چھوٹے لوگ، جو کم تر سمجھے جاتے تھے، جو چھوٹے طبقے کے سمجھے جاتے تھے، خداوند یسوع مسیح کا دیدار کرنے والے وہی تھے۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہوں کے لیے خدا نے ایک نشان رکھا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جب بھی اپنے لوگوں کو کچھ خاص دکھانا چاہتا ہے تو وہ نشانوں کی صورت میں دکھاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھیں کہ خدا نے ان کے لیے ایک نشان رکھا، سائن رکھا۔ اور سائن کیا تھا؟ کہ ایک بچہ، اور دوسرا کہ وہ چرنی میں ہے، اور تیسرے نمبر پر کہ کپڑے میں لپٹا ہوا۔ یہ تین نشان خدا نے دیے تھے، یعنی کہ بچہ، چرنی اور کپڑے میں لپٹا ہوا۔ یہ نشان شاید اس لیے دیا گیا ہوگا کہ اس وقت اور بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے لوگوں کے، لیکن نشان یہ اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں کسی اور کے پاس نہ چلے جائیں، کسی اور کو نہ سجدہ کرنے چلے جائیں۔ اس لیے یہ نشان دیا گیا تھا کہ چرنی میں جو ہے ایک بچہ پیدا ہوگا جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہوگا۔ تو خدا جو ہے ان کو ایک نشان دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گڈریے اس وقت کے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیکنڈ اور تھرڈ گریڈ کے لوگ مانے جاتے تھے، لیکن خدا نے انہیں اٹھایا، خدا انہیں اٹھاتا ہے اور نئے عہد کے مبشر بناتا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی خدا کسی
شخص کو پکڑتا ہے، چنتا ہے، تو خدا جو ہے اس کی پوزیشن کو ہی چینج کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب ان گڈریوں کو چنتا ہے، پکڑتا ہے، تو انہیں نئے عہد کے مبشر بنا دیتا ہے، اور مبشر کا کام ہوتا ہے گواہی دینا، بشارت دینا۔ تو انہوں نے مسیح کی گواہی دی، بشارت دی، اور یہ نئے عہد کے مبشر کہلاتے ہیں۔ اور خدا نے انہیں پکڑا، اور جب خدا نے انہیں پکڑا تو انہیں جو ہے چرواہوں سے خدا نے انہیں مبشر بنا دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ خداوند نے جب مچھیروں کو چنا، مچھیروں کو پکڑا، اور ان کی پوزیشن کو بھی خدا نے تبدیل کر دیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جسے پکڑتا ہے، خدا اس کی پوزیشن کو ہی چینج کر دیتا ہے۔ خدا جب انہیں پکڑتا ہے، مچھیروں کو، مچھلیاں پکڑنے والوں کو، تو خدا ان کی پوزیشن کو چینج کر دیتا ہے، اور خدا نے پھر انہیں آدمگیر بنایا، روحوں کو جیتنے والا بنایا، لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے جیتنے والا بنایا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جس کسی کو بھی چنتا ہے، پکڑتا ہے، خدا مکمل طور سے انہیں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے مسیح ہمارے لیے کیا ہے؟ بڑے ہی اسپیشل ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے اپنے بیٹے مسیح یسوع کو جو ہے اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کلمہ مجسم ہوا، کلمے نے جسم اختیار کیا، اور وہ صرف اور صرف میری اور آپ کے لیے، صرف اس لیے کہ ہم نجات کو حاصل کر سکیں۔ تو یسوع مسیح ہمارے لیے بڑے اسپیشل ہیں۔ بائبل مقدس میں جب غور کرتے ہیں اس پہلے کرسمس پر، جب یسوع مسیح پیدا ہوئے، پہلا کرسمس یسوع مسیح کی پیدائش ہے، پہلے کرسمس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں حیران کن باتیں اور شاندار باتیں بھی واقع ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کرسمس پر جتنے لوگوں نے مسیح یسوع کو دیکھا، جنہوں نے یسوع سے ملاقات کی، ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، بدل گئیں، وہ ان کی زندگیوں میں یو ٹرن آ گیا، تبدیلی آ گئی، جوش و خروش آ گیا۔ اس لیے جو یسوع کو دیکھتے ہیں ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ پھر یسوع کے لوگ کہلاتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح ہمارے لیے بڑا ہی اسپیشل ہے۔ میں غور کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ یہ واقعہ جو ہے ہر سال دہرایا جاتا ہے، لیکن جب بھی دہرایا جاتا ہے اس واقعے سے ہمیں بڑی ہی برکت ملتی ہے، اور یہ زندگیوں کے لیے تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ یہ کرسمس مجھ سے اور آپ سے کیا توقع کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کی تعریف میں لگائیں۔ بائبل مقدس میں دیکھیں کہ پہلے کرسمس پہ کیا ہوا کہ فرشتے آسمان سے اتر کر آئے اور خدا کی حمد کر رہے تھے، حمد کرتے ہوئے، اور زمین والے بھی ایک ہو گئے۔ اس لیے آج ہمیں بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایک نہیں ہیں تو ہم جتنے بھی کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی معنی، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کی تعریف کرنی ہے، خدا کی تمجید کرنی ہے، فرد واحد کے طور پر ہر ایک شخص خدا کی تعریف کرے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارے لیے بڑے ہی اسپیشل ہیں۔ پہلے کرسمس پر یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، کلام خدا کو شیئر کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزو، جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے دیکھا، انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھا۔ مجوسیوں نے سونا، مر لبان اور سجدوں سمیت مسیح خداوند کے قدموں میں رکھ دیا۔ گڈریوں نے اپنی زندگی کو رکھا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی کو خدا کے حضور رکھنے کی ضرورت ہے۔ کرسمس ہمارے لیے ایک
خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے کہ ہم خوشی کو سیلیبریٹ کریں، لیکن اس طرح سے نہ کریں کہ جس طرح سے دنیاوی لوگ کرتے ہیں، نشے بازی میں اور دنیا داری کے کاموں میں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی حمد کرتے ہوئے جو ہے وہ فرشتوں کی گروہ اتری۔ آج کرسمس پر ہمیں بھی جو ہے خدا کی حمد و تعظیم تمجید کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ہیں صحیح طور سے کرسمس کو منانے والے ہوں گے۔ تو غور کرتے ہیں کہ فرشتے خدا کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کرسمس کا یہ دن ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم خود کو خدا کے حضور سرنڈر کر دیں مکمل طور سے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو زندہ خدا کو دیں، اس لیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے اسپیشل ہیں۔ پورے طور پر دیا گیا چرواہوں کے پاس جو کچھ تھا، آج ہم کیا دیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو؟ آج غور کرنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا دیتے ہیں ہم۔ ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے خداوند کو نظر کیا، میں اور آپ کیا دیتے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کرسمس کا یہ دن مجھ سے اور آپ سے توقع کرتا ہے کہ ہم اپنی تبدیلی کا ثبوت دیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھیں، ان تمام تر باتوں کو ختم کر دیں جو ہمارے خداوند کے خلاف ہے، جو خدا کو پسند ہی نہیں ہے۔ ان تمام تر باتوں کو ہم ختم کر دیں، ایک نئے طور سے جو ہے خداوند کے حضور اپنی زندگیوں کو رکھیں، جنہوں نے زندگیوں کو تبدیل نہیں کیا۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ تھا ان کے پاس انہوں نے خداوند کے حضور رکھا، لیکن آج مجھے اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ خداوند کے حضور رکھنے کی ضرورت ہے، ثبوت دینا ہے اپنی تبدیلی کا۔ مجوسیوں نے ایسا ہی کیا، مجوسیوں نے ایسا ہی کیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دوسری راہ سے اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ آج جب ہم خداوند کی عبادت کر کے دوسری راہ یعنی کہ گھر کو لوٹتے ہیں دوسری راہ سے، تو کیا ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے یا نہیں؟ دوسری راہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پرانی انسانیت کو ختم کر دیا اور وہ نئے طور سے ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس جو ہے فرشتوں کے آغاز سے ہوا۔ کرسمس نبوت کی پیشنگوئی کی تکمیل کا دن ہے۔ کرسمس خدا کا ازلی منصوبہ ہے کہ انسان پھر سے بحال ہو۔ کرسمس جو ہے خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے۔ کرسمس خدا کے اس نعمت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور جو ہے کرسمس جو ہے فضل کی شکر گزاری کا دن بھی ہے۔ کرسمس کس مہینے، موسم، سال کا نام نہیں بلکہ نجات اور بحالی کا نام ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میری طرف سے اور میرے گھرانہ کی طرف سے، میرے چرچ کی طرف سے آپ تمام ناظرین کو ہیپی کرسمس اور ہیپی نیو ایئر۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔